بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے دیوبندیوں کا کیا عقیدہ ہے اور دیوبندی اس بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ علم غیب کے حوالے سے دیوبندی جو ہیں وہ اپنی کتابوں میں کچھ اور لکھتے ہیں اور اپنی تقریروں میں جو ہے نا وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ جیسے کہ ابو ایوب قادری دیوبندیوں کا بہت بڑا مناظر ہے۔ اس کی کلپ ابھی آپ سنیں گے کہ یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ابو ایوب قادری دیوبندی کا وہ کلپ سنتے ہیں۔ حضرت علم غیب ذاتی اور عطائی کی کچھ وضاحت فرما دے۔ علم غیب کی کوئی قسم عطائی نہیں ہے۔ علم غیب ہوتا ہی صرف ذاتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ دیوبندی ابو ایوب قادری سے جب ایک دیوبندی سائل نے یہ سوال کیا کہ علم غیب عطائی اور علم غیب ذاتی کے حوالے سے وضاحت بیان کر دیں، تو ابو ایوب قادری دیوبندی نے صاف اور واضح لفظوں میں یہ کہا کہ علم غیب عطائی کی کوئی قسم ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی عطائی علم غیب تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ علم غیب کہتے ہی اسے ہیں جو ذاتی ہو، اور وہ صرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے مانتے ہیں۔ یہ دیوبندی نے خود اپنی زبان سے تسلیم کیا۔ تو یہ تو تھا کہ دیوبندیوں نے اپنی تقریر میں خود مانا کہ علم غیب عطائی ہوتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے عطائی علم غیب ماننے کے قائل ہیں۔ اب چلتے ہیں دیوبندیوں کی کتابوں کی طرف کہ کیا دیوبندیوں کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے جو دیوبندی اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں۔ جیسے ابو ایوب قادری دیوبندی نے کہا علم غیب عطائی کی کوئی قسم نہیں ہوتی، تو کیا دیوبندیوں کی کتابوں میں بھی عطائی علم غیب کی کوئی قسم نہیں ہے؟ کیا دیوبندی اپنی کتابوں میں علم غیب صرف اسی کو کہتے ہیں جو ذاتی ہو؟ تو چلتے ہیں دیوبندیوں کی کتابوں کی طرف۔ یہ تو تھی دیوبندی ابو ایوب قادری کی تقریر۔ اب چلتے ہیں دیوبندیوں کی کتابوں کی طرف۔ یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے التوحید الخالص، یعنی عقیدہ توحید کی تحقیق و تشریح۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 138 پر مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی لکھتے ہیں: معلوم ہوا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اس کو اس قدر علم غیب عطا فرما دیتا ہے، اس کے سوا کوئی کسی ذریعے سے غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ تو دیوبندی ابو ایوب قادری نے اپنی کلپ کے اندر کہا تھا کہ علم غیب صرف ذاتی ہوتا ہے، عطائی علم غیب نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ عطائی علم غیب کی کوئی قسم نہیں ہوتی۔ جبکہ کتاب کے اندر مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اس کو اس قدر علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ تو علم غیب کا عطا فرمانا یہاں پہ خود دیوبندی مولوی نے تسلیم کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ جب علم غیب عطا فرما دیتا ہے تو اللہ کے محبوب بندوں میں سے سب سے جو محبوب بندے ہیں وہ تو نبی ہیں، انبیاء ہیں، اور نبیوں میں سب سے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام کو علم غیب عطائی حاصل ہے، یہ خود دیوبندی نے تسلیم کیا، جبکہ ابو ایوب قادری دیوبندی نے اپنی تقریر میں اس کا انکار کیا۔ اب یہ کیسا دوہرا معیار ہے دیوبندیوں کا کہ اپنی تقریروں میں ایک چیز کا انکار کرتے ہیں اور اپنی کتابوں کے اندر جو ہے پھر اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، کہیں پہ اقرار کہیں پہ انکار۔ یہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے دیوبندیوں کا، خود دیوبندی ہی جانے۔ اب ہم چلتے ہیں دیوبندیوں کی ایک دوسری کتاب کی طرف۔ یہ مفتی محمد امین پالنپوری دیوبندی کی کتاب ہے محاضرات علمیہ بر موضوع رضا خانیت۔ اس کتاب میں دیوبندی مولوی نے جو ہیڈنگ دی ہے اس ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ مغیبات کے جاننے کی 4 قسمیں اور ان کے احکام۔ پھر لکھتے ہیں کہ مغیبات کے جاننے کی بنیادی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے تو ٹائٹل دیا کہ مغیبات کے جاننے کی 4 قسمیں اور ان کے احکام، پھر جو سب سے بڑی 2 اقسام ہیں وہ یہاں پہ بیان کیے ہیں کہ مغیبات کے جاننے کی بنیادی قسمیں 2 ہیں، نمبر 1 ذاتی اور نمبر 2 عطائی۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ علم غیب ذاتی اور علم غیب عطائی۔ جبکہ دیوبندی ابو ایوب قادری نے کہا تھا کہ علم غیب عطائی کی کوئی قسم ہوتی ہی نہیں ہے، علم غیب کہتے ہی اسے ہیں جو ذاتی ہو۔ جبکہ یہاں پہ کتاب کے اندر دیوبندی مولوی نے خود 4 قسمیں بیان کی ہیں، اور جو بنیادی 2 قسمیں ہیں اس میں علم غیب ذاتی اور علم غیب عطائی کو شمار کیا ہے۔ اب تیسرا حوالہ مولانا ارسلان بن اختر دیوبندی، جو کہ شاگرد ہیں مفتی تقی عثمانی دیوبندی کے، ان کی کتاب دلچسپ اور انوکھے واقعات۔
اس کے صفحہ نمبر 154 پر مولوی ارسلان بن اختر دیوبندی لکھتے ہیں کہ دونوں فرقے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب تھا۔ یہاں پہ دیوبندی نے خود مانا ہے کہ دونوں فرقے یہ تسلیم کرتے ہیں، یعنی دیوبندی بھی یہ تسلیم کرتے ہیں اور اہل سنت بریلوی بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب تھا۔ تو اب دیوبندی ابو ایوب قادری سے یہ پوچھتا ہوں میں کہ آپ کے دیوبندی مصنف تو یہاں پہ مان رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں عطائی علم غیب کی کوئی قسم نہیں ہوتی، تو یہاں پہ جو دیوبندی مصنف نے نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب مانا ہے وہ کون سا مانا ہے؟ عطائی مانا ہے یا ذاتی مانا ہے؟ یقیناً عطائی مانا ہے۔ اگر ذاتی مانیں گے تو مشرک ٹھہریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو آپ نے جناب کس دلیل کی بنا پر انکار کیا کہ علم غیب عطائی کی کوئی قسم نہیں ہوتی؟ پھر نمبر 5 پہ کہتے ہیں کہ دونوں فرقے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جتنا بھی علم غیب تھا اللہ کا عطا کردہ تھا۔ یہاں پہ تو باقاعدہ واضح لفظوں میں آپ کے دیوبندی ارسلان بن اختر یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جتنا بھی علم غیب تھا وہ اللہ کا عطا کردہ تھا، تو یہ عطائی علم غیب تو ہوا۔ آپ نے جناب کہا کہ عطائی علم غیب کی کوئی قسم نہیں ہوتی، گویا کہ آپ لوگوں نے خود سنا کہ دیوبندی اپنی تقریروں میں کچھ اور کہتے ہیں اور اپنی کتابوں میں کچھ اور کہتے ہیں۔ اب دیوبندیوں سے میرا یہ سوال ہے کہ جب تم دیوبندی بھی یہ تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اور ہم سنی بھی یہی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اور تم دیوبندی بھی یہ مانتے ہو کہ کائنات میں جس کو بھی جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور ہم سنی بھی یہی مانتے ہیں کہ کائنات میں جس کو جو بھی علم حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور تم دیوبندی بھی یہ مانتے ہو کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب حاصل ہے، اور ہم سنی بھی یہی مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب حاصل ہے، اور تم دیوبندی بھی یہ مانتے ہو کہ نبی علیہ السلام کو جتنا بھی علم غیب تھا اللہ کا عطا کردہ تھا، اور ہم سنی بھی یہی مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جتنا بھی علم غیب تھا وہ اللہ کا عطا کردہ تھا، تو پھر تم دیوبندی ہم سنیوں کو مشرک قرار کیوں دیتے ہو؟ یہ میرا دیوبندیوں سے سوال ہے، اس کا جواب ضرور دیں کہ یہ سب چیزیں مان کر تم دیوبندی مشرک نہیں ٹھہرتے تو ہم سنیوں کو مشرک قرار کیوں دیتے ہو؟ خود کو موحد مان کر ہمیں مشرک قرار دیتے ہو مسئلہ علم غیب پر، جبکہ تم بھی یہی مانتے ہو علم غیب کے حوالے سے جو ہم مانتے ہیں، یہ تم نے خود اپنی کتاب میں تسلیم کیا۔ اچھا، اس کے بعد دیوبندی کیا کہیں گے؟ دیوبندی کہیں گے جناب کہ آپ بریلوی حضرات جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کا علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے جو ہے برابر مانتے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ بریلویوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ بھی دیوبندیوں کا بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اسی کتاب کے اسی صفحے کے آخر میں یہ دیوبندی خود لکھتے ہیں کہ گویا بریلویوں کے نزدیک بھی حضور علیہ السلام کا علم اللہ کی طرح لامحدود نہیں۔ تو یہ آپ کے دیوبندی تو خود مان رہے ہیں کہ بریلوی جو ہے نبی علیہ السلام کا علم اللہ کی طرح لامحدود نہیں مانتے، تو جب اللہ کی طرح لامحدود نہیں مانتے تو پھر برابر کیسے ہوا؟ یقیناً برابر نہ ہوا۔ تو جب ہم نبی علیہ السلام کا علم غیب بقول آپ کے دیوبندی کے اللہ کی طرح لامحدود بھی نہیں مانتے تو اللہ سے برابری نہیں ہوئی، تو جب اللہ سے برابری نہیں ہوئی تو پھر ہمیں آپ لوگ کیوں مشرک قرار دیتے ہو؟ اچھا جناب، تو اب سنتے ہیں ایک جھلک مرزا انجینئر صاحب کی کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ میں نے یہ بتایا تھا عطائی اگر یہ مانے نا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر عطائی مانے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب ذرا یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود دیوبندی، اب اس کی بھی سنیں کہ یہ جناب کیا کہتے ہیں۔ بنا کے جاتے تو اس سے کلی علم غیب نہیں ہے، جتنا جو جزوی علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو اللہ کے علم کے مقابلے میں یقیناً کم تھا، ہمارے مقابلے تو بہت ہے۔ جی، تو جناب مفتی طارق مسعود دیوبندی کو آپ نے سنا، وہ جناب خود مان رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جزوی علم غیب حاصل تھا، جبکہ ابو ایوب قادری دیوبندی نے اپنی کلپ میں اس کا انکار کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب حاصل ہی نہیں ہے، کیونکہ عطائی علم غیب کی کوئی قسم ہے ہی نہیں، جبکہ مفتی طارق مسعود دیوبندی نے تسلیم کیا کہ نبی علیہ السلام کو جزوی علم غیب حاصل تھا۔ اور دوسری طرف انہی دیوبندیوں کا ایک تیسرا مولوی ہے جس کا نام ہے مولانا منظور مینگل دیوبندی، یہ بھی دیوبندیوں کا بہت بڑا مناظر ہے۔ اب جزوی علم غیب کے حوالے سے آپ نے مفتی طارق مسعود دیوبندی کو سنا، اب منظور مینگل دیوبندی کو سنیں کہ وہ جناب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ چاہیے نہ نبی کے لیے علم غیب جزئی کے قائل ہے نہ کلی کے قائل ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا کہ مفتی طارق مسعود دیوبندی نے خود تسلیم کیا کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب جزئی حاصل ہے،
اور انہی کے جو مولانا ہے مولانا منظور مینگل دیوبندی، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مناظر ہیں، وہ جناب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے لیے ہم نہ علم غیب جزئی کے قائل ہیں نہ علم غیب کلی کے قائل ہیں۔ اب یہ کیوں قائل نہیں ہیں یہ بھی ہم منظور مینگل دیوبندی کی زبان سے سنتے ہیں۔ سنا ہے ہماری کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بریلوی علم غیب کلی کے قائل ہیں رضا خانی، اور ہم لوگ علم غیب کلی کے قائل نہیں ہیں بلکہ نبی کے لیے علم غیب جزئی کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہیں؟ جزئی۔ تو مانا بریلوی کلی مشرک ہے اور آپ جزئی مشرک ہیں۔ منظور مینگل دیوبندی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے بعض دیوبندی بزرگوں نے اپنی بعض کتب کے اندر یہ لکھا ہے کہ بریلوی نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب کلی کے قائل ہیں، جبکہ ہم دیوبندی نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب کلی نہیں بلکہ علم غیب جزئی کے قائل ہیں۔ پھر خود ایک قاعدہ اور کلیہ بیان کرتے ہوئے منظور مینگل دیوبندی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بریلوی نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب کلی مان کر کلی مشرک ہوئے، اور دیوبندی نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب جزئی مان کر جزئی مشرک ہوئے۔ اور یہ اس لیے کہا منظور مینگل دیوبندی صاحب نے کیونکہ دیوبندیوں کے نزدیک نبی علیہ السلام کا علم غیب ماننا مطلقاً شرک ہے، جیسا کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر رشید احمد گنگوہی دیوبندی نے خود لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب عطائی ماننا بھی کفر اور شرک ہے۔ اسی بنا پر منظور مینگل دیوبندی صاحب نے اپنی پہلی کلپ کے اندر یہ کہا تھا کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے نہ علم غیب کلی کے قائل ہیں اور نہ علم غیب جزئی کے قائل ہیں۔ پھر دوسری طرف خود دیوبندی نے یہ بھی اقرار کیا منظور مینگل نے کہ ہمارے بعض دیوبندی اکابرین نے، ہمارے بعض دیوبندی بزرگوں نے اپنی بعض کتب کے اندر یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب جزئی مانتے ہیں، علم غیب جزئی کے قائل ہیں۔ اور دوسری طرف طارق مسعود دیوبندی کو بھی آپ لوگوں نے سنا کہ طارق مسعود دیوبندی صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب جزئی کے قائل ہیں۔ تو بقول منظور مینگل دیوبندی کے جن دیوبندی حضرات نے نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب جزئی مانا ہے وہ بھی جزئی مشرک ہوئے، اور مفتی طارق مسعود نے نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب جزئی مانا تو مفتی طارق مسعود بھی بقول دیوبندی منظور مینگل کے مشرک ہوئے۔ اب ذرا یہ چھٹی کلپ بھی سنیں کہ اس میں دیوبندی مولوی صاحب کیا کہتے ہیں۔ غیب الگ ایک حقیقت ہے، علم غیب کا اطلاق عطائی غیب پر ہوتا ہی نہیں ہے شرعاً، عرف میں ہو جائے گا، لغت میں ہو جائے گا، لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں علم غیب کا اطلاق عطائی غیب پر، عطائی علم پر ہوتا ہی نہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا کہ یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مناظر ہیں مولانا طاہر حسین گیاوی دیوبندی صاحب، یہ جناب کہتے ہیں کہ علم غیب کا اطلاق عطائی غیب پر، یہاں پہ جناب عطائی علم کہنا چاہ رہے تھے لیکن حضرت کی زبان پھسل گئی اور علم کی جگہ پر غیب کا لفظ استعمال کر دیا۔ بہرحال جناب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علم غیب کا اطلاق عطائی علم پر ہوتا ہی نہیں ہے شرعاً۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ عرف میں ہو جائے گا اور لغت میں بھی ہو جائے گا۔ اب عرف میں ہو جانے کا مطلب تو یہ ہوا دیوبندیوں کے نزدیک کہ جو چیز شرعی طور پر شرک ہو وہ عرف میں شرک نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ اس پر اگر دیوبندی حضرات اپنے کسی دیوبندی اکابر کی کسی معتبر کتاب سے اگر کوئی حوالہ پیش کر دیں کہ جو چیز شرعی طور پر شرک ہو وہ عرف میں شرک نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اگر دیوبندی حضرات اس پر کوئی حوالہ پیش کر دیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ پھر جناب کہتے ہیں کہ لغت میں بھی ہو جائے گا، تو جناب کس لغت میں عطائی علم کو علم غیب کہا گیا ہے اس پر بھی دیوبندی حضرات کوئی حوالہ پیش کریں۔ پھر آگے جناب کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اور شرعی اصطلاح میں علم غیب کا اطلاق عطائی علم پر ہوتا ہی نہیں ہے، جیسا کہ ابو ایوب قادری دیوبندی صاحب نے کہا تھا کہ عطائی علم غیب کی کوئی قسم ہوتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح طاہر حسین گیاوی دیوبندی صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث اور شرعی اصطلاح میں علم غیب کا اطلاق عطائی غیب پر ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ ابو ایوب دیوبندی اور طاہر گیاوی دیوبندی ان دونوں حضرات نے نبی علیہ السلام کے عطائی علم غیب کا مطلقاً انکار کیا، جبکہ طارق مسعود دیوبندی صاحب نے نبی علیہ السلام کے لیے جزئی علم غیب مانا، اور منظور مینگل دیوبندی صاحب نے بھی اپنی کلپ کے اندر یہ کہا کہ ہمارے بعض دیوبندی بزرگوں نے اپنی بعض کتب کے اندر نبی علیہ السلام کے لیے جزئی علم غیب مانا۔ پھر جناب یہی منظور مینگل دیوبندی صاحب اپنے ان تمام دیوبندی بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہوئے اور طارق مسعود دیوبندی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو دیوبندی نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب جزئی مانتے ہیں تو وہ جزئی مشرک ہوئے،
اور جو بریلوی حضرات نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب کلی مانتے ہیں تو وہ کلی مشرک ہوئے، کیونکہ ان کے نزدیک نبی علیہ السلام کا علم غیب عطائی ماننا مطلقاً شرک ہے، جیسا کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر رشید امان گنگوئی نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ اب اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ دیوبندیوں میں سے کوئی بھی دیوبندی ایسا نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب کلی مانتا ہو۔ ہاں، بعض دیوبندی حضرات ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام کے لیے بعض علم غیب مانتے ہیں، اور بعض دیوبندی حضرات ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام کے علم غیب سے مطلقاً انکار کرتے ہیں، اور حقیقت حال یہی ہے کہ دیوبندی حضرات نبی علیہ السلام کے علم غیب کے مطلقاً انکاری ہیں، لیکن جب یہ اہل سنت کے دلائل سے دو چار ہو جاتے ہیں، جب یہ اہل سنت کے دلائل کا جواب دینے سے عاجز ہو جاتے ہیں، تو یہ خود ہی اپنے دیوبندی اکابرین کی کتب سے بعض علم غیب پر حوالے پیش کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ بعض علم غیب کے تو ہم دیوبندی بھی قائل ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کو بعض علم غیب کا عطا کیا جانا یہ بھی دیوبندی حضرات نبی علیہ السلام کے لیے باعث کمال نہیں مانتے۔ اب یہ بھی آپ سن لیں، دیوبندیوں کے بہت بڑے مناظر ہیں الیاس گھمن دیوبندی، یہی بات خود الیاس گھمن دیوبندی اپنی کلپ کے اندر بیان کرتے ہیں۔ بعض کا ہے، تمام کا نہیں، بعض کا ہے۔ اب فرماتے ہیں بعض چیزوں کا اللہ کے نبی کو علم ہونا یہ اللہ کے نبی کا کمال تو نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا، توجہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی کا۔ جیسا کہ آپ حضرات نے خود سنا کہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مناظر مولوی الیاس گھمن دیوبندی صاحب اپنے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم نہیں ہے بلکہ بعض چیزوں کا علم ہے، اور نبی علیہ السلام کو بعض چیزوں کا علم ہونا یہ نبی علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اول تو یہ نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب بالکل مانتے ہی نہیں ہیں، اور بڑی کنجوسی کے ساتھ جب بعض علم نبی علیہ السلام کے لیے مانا تو اس میں بھی نقص بیان کرتے ہوئے الیاس گھمن دیوبندی صاحب کہتے ہیں کہ اس میں تو نبی علیہ السلام کا کوئی کمال ہی نہیں ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے الیاس گھمن دیوبندی صاحب نے جو گندی مثالیں پیش کی ہیں نا، وہ بھی آپ حضرات ذرا سماعت فرمائیں۔ آپ بعض باتیں ایسی جانتے ہیں جو دوسرے نہیں جانتے، اور فرماتے ہیں یہ کون سا کمال ہے؟ بعض باتیں زید بھی جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا، بعض باتیں ایک بچہ بھی جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا، بعض باتوں کا پاگل کو پتہ ہوتا ہے دوسروں کو نہیں ہوتا، بعض باتوں کے جانور کو پتہ ہوتا ہے کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ چیونٹی سونگتی ہے نا، فلاں جگہ گھی پڑا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ وہ سونگ لیتی ہے، وہ ایسی چیزوں کو سونگتی ہے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ 4 دن پہلے کی بات ہے، میں صبح اٹھا، میں نے غسل کیا، اور باہر جو تولیہ وضو خانے کے باہر تھا میں نے اس تولیے سے اپنے سر کو صاف کیا۔ جب صاف کر کے ابھی تولیہ کر رہا تھا صاف تو جسم میں اتنی کاٹنے کی درد شروع ہو گئی، میں نے تولیہ چھوڑا، دوڑ کے اندر کا لائٹ جلائی، اور میں نے گھر والوں کو اٹھایا، دیکھے کیا ہو گیا، تو ادھر طرف پھڑ، ادھر ادھر ادھر، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ وہ جو ہمارا مہمان خانے کے اندر تولیہ لٹکا ہوا ہے نا، بس اوقات مہمان کھانا کھاتے ہیں اس سے ہاتھ صاف کرتے ہیں، اس میں جو ہلکی سی مٹھاس ہے ہمیں نہیں پتہ، چیونٹی وہاں پہنچی ہے۔ تب چیونٹی مجھ سے بڑی مولوی ہوئی نا، یعنی میرے گھر کا تولیہ مجھے نہیں پتہ اس کے اندر مٹھاس ہے، اس کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کے اندر ہے یہ گھی کی تری ہے، اس کو پتہ ہے۔ تو آپ کہہ دو استاد جی تمہارے پاس تو چیونٹی جتنا علم بھی نہیں ہے، تیرے پاس پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہی میری بیوی کہتے میں تجھے بڑا مولوی سمجھ کر آئی تھی، تو چیونٹی سے بھی کیا گزرا ہے؟ تماشا بن جائے نا ہمارا۔ میری بات اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت ثانی فرماتے ہیں کمالات نبوت میں سے یہ نبوت کا کمال کیسے ہے کہ بعض چیزیں ایسی معلوم ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں۔ زید کو بعض چیزوں کو پتہ ہے جو دوسرے کو نہیں ہے، بچے کو ایک چیز کا پتہ ہے جو دوسرے کو نہیں ہے، ایک مجنون کو ایک چیز کا پتہ ہے جو دوسری کا نہیں ہے، اور حتیٰ کہ توجہ رکھنا بہائم کو ایک چیز کا پتہ ہے جو دوسروں کو نہیں ہے۔ تو پھر یہ اللہ کے نبی کا کمال کیسا ہے؟ یہ اس طرح غیب کا علم تو جانور کے پاس بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا کہ مولوی الیاس گھمن دیوبندی صاحب نبی علیہ السلام کے بعض علم کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ نبی علیہ السلام کو بعض ایسی چیزوں کا علم ہے جن کا ہمیں علم نہیں ہے تو اس میں نبی علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ جس طرح نبی علیہ السلام کو بعض ایسی چیزوں کا علم ہے جن کا ہمیں علم نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح سے جانوروں اور پاگلوں کو بھی بعض ایسی چیزوں کا علم ہے جن کا ہمیں علم نہیں ہے، تو اس میں نبی علیہ السلام کی کیا شان ہوئی، اس میں نبی علیہ السلام کا کیا کمال ہوا؟ پھر یہی گھمن صاحب کہتے ہیں کہ اگر بعض علم کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب کا اطلاق جائز مانا جائے، یعنی کہ جس طرح نبی علیہ السلام کو بعض ایسی چیزوں کا علم ہے جن کا ہمیں علم نہیں ہے،
اگر اس بعض علم کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب حاصل ہے، تو اس طرح تو بعض چیزوں کا علم تو جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے، بوڑھوں کو بھی ہے، اور جمی حیوانات اور بہائم کو بھی حاصل ہے، تو ان سب کے لیے بھی یہی کہا جائے گا کہ ان کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ یعنی کہ دیوبندیوں نے اب یہ ایک اصول بنا لیا ہے کہ اگر بعض علم کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر علم غیب کا اطلاق جائز ہو، تو کائنات میں تمام جانوروں بلکہ ہر جاندار کو بعض چیزوں کا علم ہے، تو اس وجہ سے تمام جانوروں یعنی کہ ہر جاندار پر علم غیب کا اطلاق جائز ہوگا اگر نبی علیہ السلام پر علم غیب کا اطلاق جائز ہو تو۔ جبکہ اس ویڈیو کے اندر پیچھے میں یہ ثابت کرایا ہوں کہ بعض دیوبندی علماء نے نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب کا اطلاق جائز مانا ہے، جیسے التوحید الخالص کا میں نے حوالہ پیش کیا تھا، اس کے علاوہ محاضرات علمیہ برموضوع رضاخانیت کا حوالہ پیش کیا تھا، اور تیسرا حوالہ پیش کیا تھا دلچسپ اور انوکھے واقعات۔ اور اس کے علاوہ منظور مگل دیوبندی نے بھی خود اعتراف کیا تھا کہ ہمارے بعض دیوبندی بزرگوں نے اپنے بعض کتب کے اندر نبی علیہ السلام کے لیے بعض علم غیب یعنی کہ جزئی علم غیب تسلیم کیا ہے۔ اور پھر طارق مسعود دیوبندی کی بھی کلپ میں نے دکھائی تھی کہ طارق مسعود دیوبندی نے بھی نبی علیہ السلام کے لیے بعض علم غیب مانا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن دیوبندیوں نے نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب کا اطلاق جائز مانا ہے، تو بعض علم کی وجہ سے مانا ہے، کیونکہ دیوبندیوں کے نزدیک تو نبی علیہ السلام کو بعض علم ہے نا، تو بعض علم کی وجہ سے بعض دیوبندی علماء نے، جیسے کہ میں نے حوالے پیش کیے، بعض دیوبندی علماء نے نبی علیہ السلام کے بعض علم کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر علم غیب کا اطلاق جائز مانا اور نبی علیہ السلام کو جو ہے علم غیب مانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن دیوبندیوں نے بعض علم کی بنا پر نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب مانا ہے، تو ان کے نزدیک بعض علم کی بنا پر جانوروں کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ دیوبندیوں کی ان تمام باتوں سے یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ دیوبندی حضرات اگر ماننے پہ آ جائیں تو جانوروں کے لیے بھی علم غیب مان لیتے ہیں، اور اگر انکار کرنے پہ آ جائیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے علم غیب کے رد میں الیاس گھمن صاحب نے جو چیونٹی کی مثال پیش کی ہے وہ بھی کمال درجے کی جہالت پر مبنی ہے۔ گھمن صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑوں کے اندر اگر کہیں پہ کوئی میٹھی چیز لگی ہو تو ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، جبکہ چیونٹی کو اس کا پتہ ہوتا ہے اور چیونٹی اس میں چمٹ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیونٹی بھی علم غیب رکھتی ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کو بعض ایسی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ نبی علم غیب رکھتے ہیں، تو چیونٹی کو بھی ایسی بات کا پتہ ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیونٹی بھی علم غیب رکھتی ہے۔ جبکہ یہ مثال پیش کرنے سے پہلے دیوبندی گھمن صاحب کو علم غیب کی تعریف پیش کر دینی چاہیے تھی۔ اگر وہ علم غیب کی تعریف پیش کر دیتے تو جناب وہ خود ہی شرمندہ ہوتے یہ چیونٹی کی مثال پیش کرنے پر، اور کبھی یہ اس طرح کی کوئی گندی مثال پیش ہی نہیں کرتے نبی علیہ السلام کے علم غیب کے رد میں۔ جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیب وہ ہے جو حواس سے غائب ہو، یعنی کہ علم غیب ان باتوں کی معرفت کو کہتے ہیں جن کو بندہ عادتاً اپنی عقل اور حواس سے نہ معلوم کر سکے۔ تو علم غیب کی اس تعریف سے ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ عقل و حواس کے ذریعے سے جو چیز معلوم ہو وہ علم غیب نہیں کہلاتی۔ اور گھمن صاحب سے یہ پوچھیں کہ چیونٹی نے جو میٹھی چیز کو معلوم کیا، جو میٹھی چیز کو ڈھونڈ کر اسے پایا، تو اس نے عقل و حواس کے ذریعے سے اس کو پایا یا کسی اور چیز کے تحت پایا؟ یقیناً اس میں جو ہے وہ چیونٹی نے جو ہے سونگھ کر اس کو پایا ہوگا، تو اس میں عقل و حواس کا دخل ہے، تو پھر اس کو علم غیب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ اتنی گندی اور گھٹیا مثال اور جاہلانہ مثال پیش کرنا نبی علیہ السلام کے علم غیب کے رد کے حوالے سے، یہ صرف دیوبندیوں کا ہی کام ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اور نہ صرف الیاس گھمن صاحب بلکہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مناظر ہیں مولوی طاہر حسین گیاوی دیوبندی صاحب، ان کی سنیے یہ جناب کس طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پاخانے میں ایک کیڑا ہوتا ہے، آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا، اس کیڑے کو پاخانے کا مزہ معلوم ہے، اب پاخانہ کرنے والے کو بھی معلوم ہوگا۔ پاخانہ کرنے والے سے
پاخانے کا مزہ چھپا ہوا ہے، لیکن اس پاخانے میں جو کیڑا ہے اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مخلوق سے اس کا علم چھپا رکھا ہے اور دوسرے مخلوق کو دے رکھا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کے سامنے گھاس کے ڈھیر لا کر رکھ دو اور اس سے کہو کہ تم اپنا سر جھکا کر ناک سے سونگ سونگ کر ذرا چھٹائی کر دو، کون کھانے کے لائق ہے اور کون نہیں کھانے کے لائق ہے، تمہاری ناک نہیں فیصلہ کر سکے گی، لیکن بیل اور گدھے کی ناک ذرا لگا دو، کون نہیں کھانے کے لائق ہے، تمہاری ناک نہیں فیصلہ کر سکے گی، لیکن بیل اور گدھے کی ناک ذرا لگا دو، چھاڑ دے گا، یہ سب نہیں چلے گا اور یہ چلے گا۔ تو کہو شیخ الحدیث صاحب سے زیادہ علم تو گدھے کو ہے۔ ارے احمق، چھپی ہوئی بات کو جان لینا خدا کے بتائے سے یہ مخلوق کے لیے صفت کمال نہیں ہے۔ اگر یہ صفت کمال ہوتی تو اللہ تعالی حقیر اور گندی مخلوق کو یہ چیز نہ دیتے، کافر کو نہ دیتے، گدھے کو نہ دیتے، بیل کو نہ دیتے، صرف انبیاء اور اولیاء کو دیتے۔ کچھ چھپی ہوئی چیزیں اگر خدا کے بتائے ان کو معلوم ہو گئی، کچھ چھپی ہوئی چیزیں خدا کے بتائے ان کو معلوم ہو گئی، تو نہ یہ عالم غیب ہو گئے نہ وہ عالم غیب ہو گئے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا کہ دیوبندیوں کے مناظر مولوی طاہر حسین گیاوی دیوبندی صاحب نبی علیہ السلام کے علم غیب کے رد میں یہ گندی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ پاخانے میں ایک کیڑا ہوتا ہے، آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا۔ یہ اپنے دیوبندیوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ پاخانے میں کیڑا ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ دیوبندی جو ہے صرف نبی علیہ السلام کی شان میں عیب ڈھونڈنے کے عادی ہیں، نقص ڈھونڈنے کے عادی ہیں، حالانکہ نبی کی ذات تو بے عیب ہوتی ہے۔ لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ دیوبندی تو وہ ہیں جو پاخانے میں بھی کیڑے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اپنے دیوبندیوں سے کہتا ہے کہ پاخانہ کرنے والے کو پاخانے کا مزہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن پاخانے کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اس کو اس پاخانے کا مزہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس سے رزلٹ یہ نکالا گیاوی صاحب نے کہ اس پاخانے کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اس کو تو اس پاخانے کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، ہم لوگوں سے وہ ذائقہ چھپا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پاخانے کے اندر کیڑا ہوتا ہے اس کو ہم سے زیادہ علم ہوا، کیونکہ ہمیں تو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، اس کا ذائقہ معلوم نہیں ہے پاخانے کا، جبکہ اس کیڑے کو معلوم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پاخانے کو ہم سے زیادہ علم ہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کو بعض ایسی چیزوں کا علم ہو جن کا ہمیں علم نہ ہو، تو اس بنا پر اگر نبی کے لیے علم غیب کا اطلاق جائز ہو، ہم یہ کہیں کہ نبی کو علم غیب حاصل ہے، پھر تو اس پاخانے کے اندر موجود کیڑے کے لیے بھی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس کیڑے کو بھی علم غیب حاصل ہے، کیونکہ اس کیڑے کو اس چیز کا پتہ ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ ہے۔ گیاوی صاحب، میں کہتا ہوں آپ کو اس لیے پتہ نہیں ہے پاخانے کا ذائقہ کیونکہ آپ نے کبھی اس کو چکھ کے نہیں دیکھا۔ آپ کبھی اس کو ذرا چکھ کے دیکھیں نا، کبھی ذرا اس کو کھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاخانے کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اور پاخانے کو کھانے کے بعد جب آپ کو اس کا ذائقہ معلوم ہو جائے تب آپ اپنے باقی دیوبندی حضرات کو بھی بتا دینا کہ پاخانے کا ذائقہ کس طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ باقی دیوبندی لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح گیاوی صاحب دوسری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ گدھے اور بیل کے سامنے اگر کوئی ایک اچھی گھاس رکھ دیں اور دوسری جو ہے بدبودار گھاس رکھ دیں تو گدھا اور بیل جو ہے سونگ کر کے بتا دیں گے ان دونوں میں سے کون سی گھاس بدبودار ہے اور کون سی جو ہے وہ کھانے کے قابل ہے۔ لیکن بڑے سے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے سے بڑے عالم کے سامنے اگر یہ دونوں گھاسیں رکھ دیں، ایک بدبودار ہو اور ایک کھانے کے قابل ہو، تو بڑے سے بڑا شیخ الحدیث، بڑے سے بڑا مولوی بھی یہ نہیں بتا سکتا آپ کو کہ ان دونوں میں سے بدبودار گھاس کون سی ہے اور کون سی گھاس کھانے کے قابل ہے۔ پھر رزلٹ وہی نکالا جس طرح پہلے بات میں نے بیان کی اس طاہر گیاوی دیوبندی کی۔ تو اب اس کا جواب میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جناب گدھے کو اس لیے معلوم ہے کیونکہ گدھے کی یہ خوراک ہے، گھاس جو ہے وہ گدھے کی خوراک ہے، اس لیے گدھا اس کو سونگ کر کے بتا دے گا کہ یہ گھاس کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔
آپ کی اگر یہ خوراک ہوتی نا گھاس، تو آپ بھی یقیناً سونگھ کر کے بتا دیتے کہ یہ گھاس کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو شوق ہو تو آپ کبھی سونگھ کر کے ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ کون سی گھاس جو ہے آپ کی کھانے کے قابل ہے اور کون سی نہیں ہے۔ اور پھر گیاوی صاحب کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی بات جان لینا خدا کے بتائے سے یہ مخلوق کے لیے یعنی انبیاء اور اولیاء کے لیے صفت کمال نہیں ہے۔ اگر یہ صفت کمال ہوتی تو اللہ تعالیٰ حقیر اور گندی مخلوق کو یہ چیز نہیں دیتے، کافر کو نہ دیتے، گدھے کو نہ دیتے اور بیل کو نہ دیتے، بلکہ صرف انبیاء اور اولیاء کو دیتے۔ پھر کہتے ہیں کہ کچھ چھپی ہوئی چیزیں اگر خدا کے بتائے سے ان کو معلوم ہو گئیں یعنی جانوروں کو، اور کچھ چھپی ہوئی چیزیں خدا کے بتائے سے ان کو معلوم ہو گئیں یعنی انبیاء اور اولیاء کو، تو نہ یہ عالم غیب ہو گئے اور نہ وہ عالم غیب ہو گئے، یعنی نہ وہ جانور اس بنا پر عالم غیب ہو سکتے ہیں اور نہ انبیاء اور اولیاء جو ہے اس بعض علم کی بنا پر عالم غیب ہو سکتے ہیں۔ جبکہ کائنات میں بلکہ دونوں جہاں میں جس بھی چیز کی تخلیق ہوئی ہے، جو بھی چیز پیدا ہوئی ہے وہ نبی علیہ السلام کے صدقے میں ہوئی ہے، اور اس پوری کائنات میں جس کو جو بھی چیز حاصل ہے وہ نبی علیہ السلام کے صدقے میں حاصل ہے، اور کائنات میں جس کو جو بھی علم عطا ہوا ہے، جس کو جو بھی علم حاصل ہوا ہے وہ نبی علیہ السلام کے صدقے میں حاصل ہوا ہے، نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ وسیلے سے عطا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے صدقے عطا ہوا ہے۔ اور طاہر گیاوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں نبی کا کوئی کمال نہیں ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیوبندی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی شان کے کتنے قائل ہیں۔ جب ماننے پہ آتے ہیں تو جانوروں کے لیے بھی تسلیم کر لیتے ہیں علم غیب، اور جب انکار کرنے پہ آتے ہیں تو جناب یہ نبیوں کے علم کو جانوروں کے علم سے برابر کر دیتے ہیں، اور نبیوں کی علم غیب کے حوالے سے بالکل انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان کو بہرحال جتنا بھی سمجھایا جائے ان کی سمجھ میں بات آتی نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ سمجھ والے سمجھ سکتے نہیں راز محبت کو، سمجھ والے سمجھ سکتے نہیں راز محبت کو، وہی کچھ باخبر ہوتا ہے جو دیوانہ ہوتا ہے۔